السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں نیو ایڈیشن 2024 کا گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات از ڈاکٹر جمشید اختر صاحب۔ تو اس کا ہم نے کچھ صفحات کا مطالعہ کر لیا ہے اور ہمارا مطالعہ جاری ہے۔ پہلا جو ہے وہ آؤٹ لائن میں وہ القرآن وعلوم القرآن، اس کے بعد حدیث وعلوم حدیث، اس کے بعد قابل ادیان یا مطالعہ مذاہب عالم، اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ اسلام اختتام ہوا۔ تو اب جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے پانچواں پرچہ عربی زبان و ادب، آؤٹ لائن ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ اس کو مکمل کر دیا جائے۔ یہ تقریباً 10 صفحات پر مشتمل ہوگا تقریباً، تو کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز سے مکمل کیا جائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس چینل کو دیکھیں، سنیں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں، غلطی ہے تو اس کی آگاہی ضرور فرمائیں۔ میں عربی دان نہیں ہوں، اس لیے غلطی ہو جاتی ہے۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جن پر اعراب لگے ہوں وہ درست پڑھا جائے، لیکن جن پر اعراب نہیں ہے وہ پڑھنا میرے لیے بھی مشکل ہے۔ کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ تو آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پانچواں پیپر 1 ہے، پرچہ اول ہے۔ پانچواں پرچہ حصہ اول کہہ لیں، عربی زبان و ادب آؤٹ لائن۔ عربی کا معلم پہلے 3 حصے، مولانا عبدالستار خان۔ تو انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی کہ یہ جو کتابیں ہیں عربی کا معلم، علم الصرف، علم النحو، ان کا مکمل جو ہے وہ الگ الگ سے ایک مکمل ویڈیو مطالعے کے ساتھ کی جائے۔ اچھا، عربی کا معلم پہلے 3 حصے، مولانا عبدالستار خان۔ قصص یا قصص النبیین چوتھا حصہ، سید ابو الحسن علی ندوی۔ تفسیر فی ظلال القرآن از کتب شہید، منتخب حصہ سورہ رحمان آیات 46 تا 78، سورہ نازعات۔ تو علوم العربیہ، سورہ عبسہ، سورہ فاطر، سورہ الفیل، سورہ الناس۔ منتخب نظم مداح النبی از حضرت حسن بن ثابت، الحمد از امیہ بن ابی الصالحہ یا السلطہ، اللہ از ابی القاسم القشیری، من آیات اللہ یا من آیات اللہ، از ابی الفرج الحمدانی۔ صفحات: سید المرسلین از محمد بن سعید السویری البصیری۔ صفحۃ سید المرسلین از محمد بن سعید البصیری، جمع قاصد الغابہ از سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکم و تجارب از اندھیر بن ابی سلمہ۔ العزائم از ابو علا المعری۔ الحسب دین از فرزوق۔ الحکم از سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ حق العشیرہ از غطرت بن شداد الابسی۔ الحماسہ از قطرات بن شداد الابسی۔ اعقاز ارکود از قطرات بن شداد الابسی۔ الدنیا قتال از معروف الرسانی۔ بابی و امی از شوقی بک۔ ارسائی از سیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجوزہ کتب: النحو الواضح از
علی الجارم کتاب النحو از عبد الرحمن امر تسری کتاب الصرف از عبد الرحمن امر تسری۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کا تفصیل سے ایک ہی کتاب کا مکمل طور پر ایک ہی ویڈیو کوشش ہوگی ایک ہی ویڈیو میں مطالعہ کیا جائے۔ عربی زبان و ادب کے مشہور MCQs امام نحو کہا جاتا ہے امام سیبویہ یا سیبویہ ہے۔ قرآن مجید پر اعراب کس نے لگائے؟ ابو الاسود الدائلی یا الدوائلی۔ عربی رسم الخط میں حروف علت کس نے متعارف کروائی؟ حجاج بن یوسف۔ پہلا حوالہ، کانا اپنے اسم کو کون سا اعراب دیتا ہے؟ رفع۔ امر حاضر معروف کے کتنے صیغے ہیں جو مضارع حاضر سے بنتے ہیں؟ 6۔ اسباب منع صرف کی تعداد ہے 9۔ ان و اخواتہ اپنے اسم کو دیتے ہیں نصب۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6۔ اعراب کی اقسام کتنی ہیں؟ 2۔ تیسرا حوالہ بھی ساتھ۔ مضاف پر نہیں آتی تنوین۔ حروف جارہ کی تعداد ہے یہ اپنے اسم کو جز زیر دیتے ہیں 17۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ یا فتنہ میں قاتلو کون سا فعل ہے؟ فعل امر۔ کون سا حروف فعل مضارع کے آخری حروف کو جزم دیتا ہے؟ لم۔ رباعی مزید فیہ کے ابواب کی تعداد کتنی ہے؟ 3۔ افعال ناقصہ کانا و اخواتو یا اخواتہا تعداد میں کتنے ہیں؟ 14۔ عربی زبان میں 5 مشہور مفاعل خمسہ کہلاتے ہیں۔ اسماء منصوب۔ اسماء ظرف یا ظروف کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ ظرف زمان وقت اور ظرف مکان جگہ۔ تو ان کے جو 3 حوالہ جات ہیں ان کو پہلے مطالعہ کر لیں پھر اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ ابو محمد الحجاج ابن یوسف الثقفی 661 ہجری تا 614 ہجری 661 عیسوی تا 714 عیسوی۔ Known simply Al-Hajjaj ibn Yusuf was the most notable governor who served the Umayyad Khalifa۔ دوسرا حوالہ ہے، حالانکہ اس کو اردو میں لکھ دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اعراب بالمعروف، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت۔ تیسرا حوالہ جو تھا۔ اچھا، جو اوپر سوال ہے، عربی میں مفعول لجالہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ عربی میں ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا فرمائش ہو کہلاتا فعل امر۔ کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں؟ مضارع۔ حروف آتین الف تا یا نون کس کی علامت ہے؟ مضارع کی۔ عربی میں 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ مرکب کی کتنی اقسام ہے؟ مرکب تام، مرکب ناقص۔ 2۔ عربی میں جس اسم کو دوسروں کی طرف منسوب کیا گیا ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مضاف۔ جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ علم نحو کی اصطلاح میں اسم کے رفع دینے کے اسباب کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوعات۔ 8 ہیں۔ منصوبات کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔
کسی کام کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل۔ جملہ اسمیہ کا وہ حصہ جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہو کہلاتا ہے مبتدا۔ فعل ثلاثی مجرد میں حروف اصلیہ کی تعداد کتنی ہے؟ 3۔ عربی گرامر کی مستند کتاب الکتاب کا مصنف ہے سیبویہ اور قد نصرہ ماضی کی کون سی قسم میں شامل ہے؟ ماضی قریب قاضی کہہ رہا ہوں۔ قد نصرہ ماضی کی کون سی قسم میں شامل ہے؟ ماضی قریب۔ کانا نصرہ ماضی کی کون سی قسم میں شامل ہے؟ قاضی بعید۔ صرف صغیر کے کل کتنے صیغے ہیں؟ 54۔ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب صوتی۔ شاعر الاشراء کسے کہا جاتا ہے؟ زہیر بن ابی سلمہ۔ حروف جو عزم اور حروف نواصب سے کتنے صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے؟ 7۔ عقد الفرید کے مؤلف کا نام؟ ابن عبد ربا۔ اگلا صفحہ ہے عربی زبان، اگلا پوائنٹ ہے عربی زبان و آداب کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ سوال: معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ معرب وہ ہے جس کا عامل کے بدلنے کی وجہ سے اعراب بدلتا رہے، اور مبنی وہ ہے جس کے عامل کے بدلنے کی وجہ سے اعراب نہیں بدلتا۔ حروف علت کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا۔ سوال: جملے کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جملے کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اسم معرفہ کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم منادی، اسم مضاف الی المعرفت اور معروف بالعام یا سوال: مرکب کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ مرکب کی مشہور 2 اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ پھر مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ سوال: نحو اور صرف کی اہمیت پر اقوال درج کریں۔ نحو کے بارے میں مشہور ہے کہ النحو فی العلوم کالبدر فی النجوم۔ ایک اور مقولہ یوں ہے کہ الصرف ایک اور مقولہ یوں ہے الصرف العلوم والنحو ابوہا۔ اور ایک یہ مقولہ بھی مشہور ہے النحو فی الکلام الملح فی الطعام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ سوال: مشہور اعراب کون سے ہیں؟ حرکت، زبر، زیر اور پیش۔ ضمہ، فتح اور کسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور نیچے باقاعدہ بتایا بھی ہے، اور ان کے مشہور نام یہ ہے کہ ضمہ، رفع، پیش، فتح، نصب، زیر، کسرہ، جر اور زیر۔ پیچھے جو میں نے زیر کہہ دیا، فتح، نصب، زبر، کسرہ، جر اور زیر، اس کے نام ہیں یہ: ضمہ، فتح، کسرہ، رفع، نصب، جر، پیش، زبر، زیر۔ سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ سوال: ثلاثی مجرد کے مشہور ابواب کون سے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حروف ہوں، جیسے ضرب، علم، فتح وغیرہ۔
تو ثلاثی مجرد کے کل 6 ابواب ہیں۔ فعل فعل یفعلو جیسے ضرب یضرب، اور فعل یفعلو جیسے نصر ینصر، فعل یفعلو جیسے فتح یفتح۔ چوتھا ہے فعل یفعلو جیسے سمع یسمع، فعل یفعلو جیسے حسب یسحب، فعل یفعلو جیسے کرم یکرم۔ تو اس میں ایک چیز یاد رہے کہ فے عین لام یہ 3 اصل ہیں، اور یا فا عین لام یا کی اضافت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم اس کتاب میں پڑھیں گے، علم الصرف اور علم النحو کے اندر۔ سوال، اسم اور فعل میں کتنے حروف ہو سکتے ہیں؟ اسم حروف اصلیہ کے اعتبار سے ثلاثی، رباعی، خماسی 3 طرح کا ہوتا ہے، جبکہ فعل ثلاثی و رباعی تو ہوتا ہے مگر خمسی نہیں ہوتا۔ رباعی تو ہوتا ہے مگر خمسی یعنی 5 حرفی نہیں ہوتا۔ حروف زوائد کو شامل کر کے اسم کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ فعل کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 حروف کا جامعہ ہوتا ہے۔ تو یاد رہے، اسم حروف اصلیہ کے اعتبار سے ثلاثی، رباعی، خمسی 3 طرح کا ہوتا ہے، جبکہ فعل جو ہے فعل ثلاثی و رباعی تو ہوتا ہے مگر خمسی نہیں ہوتا۔ فعل جو ہے لفظ فعل حروف زوائد کو شامل کر کے اسم کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ فعل کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 حروف کا جامعہ ہوتا ہے۔ اسم اور فعل کا واضح بتایا گیا ہے۔ مشتق کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ مشتق کی 7 اقسام ہیں۔ اسم فاعل اسم فاعل کے کل 6 صیغے ہیں۔ فعل، فعلان، فعلون، فعلتا، فعلتانی، فعلت۔ اسم مفعول، اس کے بھی کل 6 صیغے ہیں۔ مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولات، مفعولاتانی، مفعولاتن۔ صفت مشبہ وہ اسم مشتق ہے جو فعل لازم سے بنایا جاتا ہے اور اس ذات کا پتہ دے جس میں مصدری معنی کی پائیداری پائی جائے، جیسے کریم، شریف وغیرہ۔ اس کے کثیر الاستعمال اوزان یہ ہیں: فعیل، فعول، فعلانی، فاعل۔ اور جو افعال رنگ یا عیب وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہو، ان سے صفت مشبہ کا صیغہ افعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے احمر، اسود اور ابیض وغیرہ۔ 4، اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق جو کسی ایسی چیز کا پتہ دے جو کسی کام کے کرنے کا ذریعہ ہو۔ اس کے اوزان 3 ہیں: مفاعل جیسے مخیاط، مفعلات جیسے مروحات، مفعال جیسے مفتاح۔ 5، اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو اس زمان و مکان کہہ لیں یا اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں کوئی کام واقع ہوا ہو، اور اس کی 2 اقسام ہیں: ظرف زمان، ظرف مکان۔ اسم ظرف کے 3 اوزان ہیں: مفعل جیسے مکتب، مفاعل جیسے مشرق یا مشرق، مفعل یا مشرق، مفعل جیسے مدرسہ۔ ان الفاظ کی تثنیہ بھی ہے اور جمع سب کی مفاعل کے وزن پر آتی ہے۔ 6 ہے اسم تفضیل یا تفضیل وہ اسم مشتق ہے جس سے کسی شے میں
کسی صفت کی زیادتی دوسری چیز کے مقابلے میں سمجھائی جائے، جیسے علم، اکبر وغیرہ۔ اس کا مذکر کے لیے صیغہ افعل کے وزن پر اور مونث کے لیے مونث کا صیغہ فعل کے وزن پر آتا ہے۔ 7 اسم مبالغہ، وہ اسم مشتق ہے جس میں فی النفس مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے۔ اس کے اکثر اوزان سماعی ہیں، جیسے فعول، فعیل، مفعال اور فعال، فعلت یا فعیلت وغیرہ۔ سوال، ثلاثی مزید کے مشہور ابواب کون سے ہیں؟ ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد پر کسی حرف کا اضافہ کرنے سے بنایا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد پر کبھی ایک حرف، کبھی دو حرف، کبھی 3 حروف کا اضافہ کر کے ثلاثی مزید فی کے ابواب بنائے جاتے ہیں۔ اس کے مشہور ابواب 10 ہیں، جو کہ یہ ہیں: افعل، تفعیل، مفاعل۔ یہ 3 ابواب ایک حروف کے اضافے سے بنتے ہیں: تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال۔ 4 5 6 7 8 افعلال، افعلال۔ یہ 5 ابواب وہ حروف کے اضافے سے بنتے ہیں، دو حروف کے۔ 9واں ہے افعلال، یا 10واں جو ہے استفعال۔ یہ 2 ابواب 3 حروف کے اضافے سے بنتے ہیں، پہلے 1 حروف، پھر 2 حروف اور پھر 3 حروف۔ رباعی مجرد کے مشہور ابواب کون سے ہیں؟ رباعی مجرد اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ 4 ہوتے ہیں، جیسے دحرجہ۔ رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے جو فعللت کے وزن پر آتا ہے۔ رباعی مزید فی کے مشہور ابواب کون سے ہیں؟ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں جو رباعی مجرد کے ماضی کے صیغے میں 1 یا 2 حروف زائد بڑھانے سے بنتے ہیں، جیسے تفعلول، جیسے تدحرج، افعلال، جیسے احرانج، احرانجام، افعلال، جیسے اکشعرارا۔ سوال ہے، فعل کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ فعل کی 4 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ سوال، کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ سوال، اسم کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ اسم کی 3 اقسام ہیں: مصدر، مشتق اور جامد۔ سوال، علامات تانیث کون سی ہے؟ مونث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا پوشیدہ طور پر موجود ہو، اور علامت تانیث 3 ہے: بولتا، جیسے مسلمہ۔ دوسرا ہے الف مکسورہ برائے تانیث ہو، جیسے اعظم یا عظمہ۔ اور الف تیسرا ہے ممدودہ، جیسے الازہرہ وغیرہ۔ نہیں، الازہرہ تو نہیں کہہ سکتے، الزہرہ کہہ سکتے ہیں، زہرہ وغیرہ۔ اور با اعتبار ذات مونث کی 2 اقسام ہیں: مونث حقیقی، مونث لفظی۔ عدد کے اعتبار سے سوال ہے، عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ،
جمع پھر جمع کی آگے 3 اقسام ہے، جمع سالم، جمع مکسر، جمع منتہا، الجمع اور اسی طرح ایک اسم جمع بھی ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسا لفظ جو بظاہر مفرد ہو مگر زیادہ چیزوں پر بولا جائے، جیسے قوم اور رحات وغیرہ۔ سوال: مرفوعات کتنے اور کون سے ہیں؟ مرفوعات کی تعداد 8 ہے۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ان وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم، ما اور لا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر۔ 8 ہو گئے ہیں۔ منصوبات کتنے اور کون سے ہیں؟ منصوبات کی تعداد 12 ہیں۔ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول ما اور مفعول فی، حال، تمیز، مستثنی، ان وغیرہ کا اسم، کانا وغیرہ کی خبر، ما اور لا کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم۔ مجرورات کتنے اور کون سے ہیں؟ مجرورات کی 2 اقسام ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور با اضافہ بالاضافت۔ سوال: فعل معروف اور مجہول کون سا ہوتا ہے؟ فعل معروف اور مجہول کون سا ہوتا ہے؟ جس فعل کے فاعل کا نام بتا دیا جائے اسے معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کے فاعل کا نام نہ بتایا جائے اسے مجہول کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ حروف تہجی کی مشہور 2 اقسام ہیں، شمسی اور قمری۔ شمسی وہ حروف ہوتے ہیں جو جس لفظ کے شروع میں آئیں وہ وہاں الف لام لکھنے میں آئے مگر پڑھنے میں نہ آئے، جیسے الشمس۔ پھر قمری وہ حروف ہیں جو جس لفظ کے شروع میں آئیں وہ وہاں الف لام لکھنے میں بھی آئے اور پڑھنے میں بھی آئے، جیسے القمر ہے۔ واضح رہے کہ حروف شمسیہ اور قمریہ دونوں کی تعداد 14 برابر ہیں۔ حروف شمسیہ کون سے ہیں؟ حروف شمسیہ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، یضاد، طویں، زویں، یضوا، لام، نون، کل 14 حروف ہیں۔ حروف قمریہ کون کون سے ہیں؟ حروف قمریہ الف، با، جیم یا بے، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، میم، واو، ح، یا، کل 14 حروف ہیں۔ بعض نے حروف قمریہ کو یاد رکھنے کے لیے اس مصرعے میں جمع کر دیا ہے: حق کا خوف عجب غم ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب انہوں نے کس طریقہ کار سے لگایا ہے وہ آپ لوگوں کو خود دیکھنا ہوگا۔ ہا کاف کو اکٹھا کر دیا ہے، کاف الف کو اکٹھا کر دیا ہے، خے، واو اور فے کو اکٹھا کر دیا ہے یا فا کو اکٹھا کر دیا، عین اور جیم اور بے کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، غین اور میم کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ہا کاف 2، کاف الف 2، ٹوٹل 4، خوف 3، ٹوٹل 7، عجبہ 3، ٹوٹل 10۔ اور غین میم 12 اور ہے 14۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تک جو ہے وہ مکمل ہوئے۔ سوال: حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل کسی لفظ کے شروع میں حمزہ جو ما قبل سے ملنے کی حالت میں تلفظ سے گر جائے، جیسے الکتاب کا حمزہ
اور ذالک الکتاب میں تلفظ سے گر جاتا ہے۔ سوال، اسم اشارہ کون سے ہیں؟ اسم اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس کی دو اقسام ہیں: اسماء اشارہ قریب، ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی، ھؤلائی۔ اسم اشارہ بعید وہ قریب ہے، یہ بعید ہے: ذالکا، تلکا، ذانکا، تانکا، اولئکا۔ اور سوال ہے، اسماء ضمیر کون سے ہیں؟ اسماء ضمیر وہ اسم معروفہ ہوتے ہیں جو اسم کا قائم مقام ہو اور متکلم یا مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، اور اس کی دو قسمیں ہیں: ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ سوال ہے، حروف ناصبہ کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف ناصبہ جو مضارع کے آخری حرف کو نصب دیتے ہیں وہ چار ہیں: ان، لن، کی، اذن۔ ہفت اقسام کون سے ہیں؟ صحیح، جس فعل کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور ایک جنس کے دو حرف نہ ہوں، اسے فعل صحیح یا فعل سالم کہتے ہیں، جیسے جلس، ذہب، حسب، کرم وغیرہ۔ محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، جیسے امر، سال، کرا وغیرہ۔ مضاف وہ فعل ہے جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، جیسے فرّ، مس، رد وغیرہ۔ مثال متعال، الفا یا مثل اس فعل کو کہتے ہیں جس کے فے کلمے یا فا کلمے میں حروف علت ہو، جیسے وجد یا وجد۔ پانچواں ہے اجف یا اجوف، معطل العین یا معطل العین یا اجف یا اجوف۔ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا عین کلمے میں حروف علت ہو، جیسے قال، باع وغیرہ۔ چھٹا ہے ناقص، متعال اللام یا فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، جیسے ضاع، غدا وغیرہ۔ ساتواں ہے لفیف وہ فعل یا اسم جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علت ہوں، جیسے راوی اور واقعی۔ اس کی مشہور دو قسمیں ہیں: لفیف مقرون، لفیف مفروق۔ تو یاد رہے، اگر اوپر والے لفاظ کا پڑھنے میں اگر کسی قسم کے مبہم یا کوئی غلطی ہو تو ہم علم صرف اور علم نحو میں اس کا مطالعہ کریں گے تفصیل کے ساتھ، تو ان میں اعراب ضرور لگے ہوئے ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ فعل متعال کسے کہتے ہیں؟ متعال جس فعل کے اصلی حروف میں کوئی حرف علت ہو، اسے فعل متعال کہتے ہیں، جیسے وجد، قال، دعا وغیرہ۔ کتب لغت اگلا حصہ ہے، اگلا پوائنٹ ہے کتب لغت کا اجمالی تعارف۔ کتاب العین از خلیل بن احمد فراہیدی 160 ہجری۔ یہ کتاب عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری ہے۔ حمزۃ جمہرات اللغت از ابو بکر محمد بن حسن الزدی 321 ہجری۔ مؤلف مذکورہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کتاب میں عربی زبان کے ان الفاظ کو جمع کر دے جو کثیر الاستعمال ہیں۔ مقاییس اللغت از ابو الحسن احمد بن فارس 395 ہجری۔ الصحاح
از ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری 397 ہجری۔ یہ معجم تاج اللغت و صحاح العربیہ کے نام سے معروف ہے۔ علامہ جوہری نے اس کتاب میں صرف ان الفاظ کو جگہ دی ہے جو خالصتاً عربی ہیں۔ آپ نے اس کتاب کو حروف ہجا پر مرتب کیا ہے، اسی لیے اس کے 28 ابواب بنائے اور ان میں سے ہر حرف ایک باب ہے۔ تمام ابواب کو 28 فصول میں تقسیم کیا ہے، اور اس کتاب کے بارے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ علامہ جوہری نے الفاظ کو ہر باب میں ان کے آخری حروف کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، نہ کہ پہلے حروف کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ کتبہ باب باء میں ہے، نہ کہ باب کاف میں۔ یہ طرز امام جوہری کی ایجاد ہے۔ یہ پہلی مرتبہ قاہرہ سے 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ لسان العرب از جمال الدین ابو الفضل محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی 711 ہجری۔ ان کے معجم لسان العرب عربی زبان میں سب سے زیادہ جامع اور شواہد سے بھرپور معجم ہے۔ موصوف کی یہ خوبی ہے کہ الفاظ سے مشتق ہونے والے اسماء اشخاص، قبائل اور اسماء امکنہ کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے اس لغت کو لغوی و ادبی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ ابن منظور، دیکھیں یہاں پہلے اوپر نام نہیں دیا لیکن نیچے اب ابن منظور نام دے دیا گیا ہے۔ ابن منظور نے اپنی معجم کو ابواب و فصول میں تقسیم کیا ہے۔ امام صاحب نے اپنی معجم کی کلمات میں آخری حروف کے اعتبار سے کیا ہے، لہٰذا جس کلمے کا آخری حرف لام ہے ہم اسے باب اللام میں پائیں گے، اور یہ پہلی مرتبہ قاہرہ سے 20 جلدوں میں طبع ہوئی تھی۔ جیسے جوہری نے کی ویسے ہی ابن منظور نے کی ہے۔ القاموس المحیط از مجدد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی 816 ہجری۔ آپ نے یہ کتاب یمن کے علاقے زبید میں ترتیب دی تھی، چونکہ مؤلف کا یہی علاقہ تھا۔ موصوف نے اس میں اختصار کے پیش نظر اکثر مقامات پر رموز و اوقاف سے کام لیا ہے۔ فیروز آبادی کی قاموس کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے اس میں پودوں، طبی جڑی بوٹیوں اور مختلف علوم کی اصطلاحات مثلا نحو و صرف و فقہ وغیرہ کا تعارف بھی کروایا ہے، اور اس کی کئی شروحات بھی تحریر ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور سید محمد مرتضیٰ زبیدی کی تاج العروس من جواہر القاموس ہے۔ عربی زبان و ادب کا مشق پیپر۔ اسم فاعل کے کل کتنے صیغے ہیں؟ 6۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ بیت اللہ گرامر کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 6۔ ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ 10۔ اسم مفعول کے کتنے صیغے ہیں؟ 6۔ اسم ظرف کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ اسم ظرف کا دوسرا نام مفعول فی۔ اچھا، انزلہ کا وزن کس باب سے ہے؟ ثلاثی مزید فی۔ فعل مضارع کی گردان میں کل کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ مجروحات کی تعداد کتنی ہے؟ 2۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ منصوبات کی تعداد 12۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کے ساتھ آنے والے اسم کہلاتا ہے نائب فاعل۔
حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4۔ فعل امر کے کتنے صیغے ہیں؟ 6۔ قاتلو گرامر کی روح سے کیا ہے؟ اسم فاعل۔ احد عشر کوکبہ گرامر کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ مرکب عددی۔ احد عشر کوکبہ۔ مفعول کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ لسان العرب کے مؤلف کا نام ہے ابن منظور۔ القاموس المحیط کے مؤلف کا نام ہے فیروز آبادی۔ اس میں مشتق کی اقسام ہے 7۔ کلمے کی کتنی اقسام ہے؟ 3۔ ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے کہلاتا ہے فعل امر۔ عربی کا معلم کس کی تالیف ہے؟ عبدالستار خان۔ ماضی کو مضارع بنانے کے لیے کون سا حروف استعمال ہوتا ہے؟ حروف عاطین، الف تا یا نون۔ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9۔ حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5۔ ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو واحد ہو مگر مفہوم کے اعتبار سے جمع ہو، اسے گرامر کی روح میں کہتے ہیں اسم جمع۔ وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے، کام لکھنا تھا، کسی کا نہیں، کسی کام سے روکا جائے وہ کہلاتا ہے فعل نہیں۔ طریقۃ الجدیدہ فی التعلیم العربیہ کے مؤلف ہیں محمد امین مصری۔ اس علم سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ علم الصرف۔ جمع بناتے وقت اگر واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ یہ جو سوالات ہیں جمع مکسر، اور یہ دوسرا سوال تھا ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو واحد ہو مگر مفہوم کے اعتبار سے جمع ہو، اسے عربی گرامر میں کہتے ہیں اسم جمع۔ یہ دونوں سوال بار بار آتے ہیں ہر سوال میں، ہر پیپر میں۔ اچھا ہاں، ایسی مونس جس میں علامت تانیث پائی جائے اسے کہتے ہیں مونس قیاسی۔ رباعی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ 3۔ کتاب النحو کس کی تالیف ہے؟ عبدالرحمن عمر تسری۔ ثلاثی مجرد کے صیغوں میں حروف اصلیہ کی تعداد کتنی ہے؟ 3۔ ذالک الکتاب گرامر کی روح سے کون سا مرکب اشاری۔ حروف شمسیہ کی کل تعداد 14، قمریہ کی بھی 14۔ امام النحو کسے کہا جاتا ہے؟ امام سیبویہ۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا جو صرف اور نحو اور لغت کے حساب والا جو معاملہ پوائنٹ جو تھا وہ پرچہ اول کے نام سے تھا پارٹ 1 کا، تو وہ مکمل ہوا۔ تو اسی کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ لفظی غلطی، حرفی غلطی اگر ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے، اور گزارش یہی ہے کہ مجھے ضرور آگاہ کیا کیجیے کامنٹ باکس میں کہ یہ لفظ آپ درست پڑھیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ریسرچ انفارمیشن کو دیکھتے رہیں۔